باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبه قال فرمایا کہ جب بھی دعا مانگے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم انت السلام ومنک السلام، لا الہ الا اللہ. یہ سب ثنا و صفت الہی. کلمۃ تدل علی عظمتہ و وحدتہ و شرفہ و الوہیتہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ درود شریف کے ذریعے دعا یا کوئی عمل شروع کرنا بدعات میں سے، نبی کی دشمنی اور مخالفات میں سے. آئی سمجھ، تجھے تعجب ہوگا کہ 1500 سال گزر گئے، امت کو دعا کی ڈھنگ نہیں آئی. آپ خود دیکھ دعا کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ مزمل بھائی کی دعا، جنید کی دعا، یہ دعائیں ہو رہی ہیں. اور پتہ نہیں تم کیا کیا نخرے کرتے ہو، میں تمہیں دیکھتے ہی نہیں ہوں گے تو میری صحت خراب ہو جائے گی. لیکن امید ہے کہ اچھے کرتے ہو، کیونکہ دن رات یہی باتیں سنتے ہو. آخر انسان ہو، انسانوں سے پیدا ہو، روٹی سالن کھاتے ہو، گھاس گو تو نہیں کھاتے. تو امید ہے کہ آپ اچھے ہو گئے اور اللہ آپ کو اور ہم سب کو اچھے کر لیں. تو دیکھو لوگ پوچھیں گے آپ سے، یار آپ کے استاد کہتے ہیں درود شریف سے دعا، تو آپ گیدڑ کی طرح رنگ بدلتے ہو. گیدڑ بچیا نہ. ترمذی شریف کتاب الصلاۃ خلاصی امام ترمذی باب راڑو چہار کل دعا کے ناول بدا اللہ حمد و ثنا ہو بیا بدرود وے بیا بدعا. پورے اسلام میں ایک واقعہ کوئی مجھے بتائے جہاں درود شریف سے عمل شروع ہو. پورے اسلام میں چیلنج ہے میرا، نہیں دکھا سکتا. درود شریف ہمیشہ دوسرے نمبر پہ ہے. ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ جب بھی آئے گا ثم صلوا علیہ. مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ثم صلی علی النبی، نکلتے وقت اللہم انی اسألک ثم صلی علی النبی. تمام اسلام کی جب آپ اسٹڈی اور مطالعہ کریں گے تو درود کا آپ کو دوسرا نمبر ملے گا. درود پہلے نمبر پہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. تو آپ تبلیغی دوست ہمارے لوگ ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، خدا انہیں اچھے رکھے، شر شریر سے، افساد مفسد سے اور دجل دجال سے ان کو بچائے. اور ہمیں بھی دعائیں غلط طریقے سے مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. خلی دفعہ پکوڑو بچیا پر درود با نے دعا شروع کی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد والشکر، لا الہ. کوئی بھی کلمہ ہو وحدت اور الوہیت اور حمد و ثنا کا، وہ قائم مقام الحمدللہ کے. کوئی آپ سے پوچھے کہ درود کیوں قائم مقام نہیں، تو آپ کہے وہ تو نبی نے خود کہا ہے کہ درود بعد میں پڑھنا ہے، تو نبی کا مقابلہ کرنا ہے نبی کے الفاظ سے. اور جس آدمی نے پہلے درود پڑھا ترمذی جلد ثانی الدعوات الکبیر، آپ نے کہا عجلتا، اجلت کی آپ تو جلتی کیا، وہ نے تمہارا جلتی کی. اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا کرے پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی نبیک، پھر درود پڑھو، ثم صل تو پھر مانگ ملے گا. 6 حدیث ہے، 2 اول میں 4 ثانیہ دعوات الکبیر میں. اور ابن سنی نے عمل الیوم واللیل صفحہ 131 پر مرفوع متصل مسند حدیث نقل کی. اذا دعا احدکم فلیبتدئ بالحمدللہ او الثناء علی اللہ ثم یصلی علی النبی. جب بھی کوئی دعا مانگے تو شروع اللہ کے حمد و ثنا سے کرے، اس کے بعد درود پڑھا کرے. درود سے کبھی اسلام میں عمل شروع نہیں ہے. بعض وظائف میں جو بزرگان دین کہتے ہیں اول و آخر درود، غلط کہتے ہیں. 100% غلط اور نبی کی مخالفت کر رہا ہے. درود شریف شروع میں نہیں، درود شریف سے پہلے کم از کم الحمدللہ پڑھ لو. چلو
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جب بھی میں دعا مانگتا پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر درود، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے دعا مانگنا شروع کی اپنے لیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تو مانگ ملے گا کیونکہ سنت طریقے سے دعا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں سے لبریز دعائیں نصیب فرمائے. صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ عمل مسنون ہے یا ہم اہل سنت ہے یا طریقہ مسنونہ ہے، بلکہ دیکھنا بھی ہے کہ حقیقت کتنی ہے. حقیقت کا ساتھ اللہ دے گا، جعل سازی اور بناوٹ کا ساتھ نہیں دے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم نے اہل حق سے پڑھا ہے، ہماری جماعت حق پرست جماعت ہے، مگر ہمیں اعمال سے غافل تو نہیں ہونا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ خیال تو رکھنا پڑے گا.